معذرت کے ساتھ آج جو ہے 31 نائٹ ہے، خدا جانے یہ بلا کہاں سے ایجاد ہو گئی، آج شاید اسی کے لیے آپ کا یہ پروگرام رکھا گیا، خاص طور پر ممبئی، گوا، بنگلور اور اس طرح کے بڑے شہروں کے اندر 31 نائٹ منائی جاتی ہے۔ لیکن الحمدللہ سنی دعوت اسلامی برسوں سے ممبئی اور ممبئی کے اطراف کے اندر مسلم نوجوانوں کو اس منحوس فعل سے بچانے کے لیے جگہ جگہ محفلیں رکھتی ہے۔ ہمارے مبلغین ایک رات میں اس رات 4 5 محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں تاکہ نوجوانوں کو بچا سکے۔ یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا، کہاں سو گئے وہ مولوی، کہاں سو گئے وہ ملا جو میلاد کی رات منانے کو بدعت کہتے ہیں۔ ان کے قلم اس وقت چلتے 31 نائٹ کے ٹائم ان کے قلم کہاں کند ہو جاتے ہیں، ان کی زبانیں کہاں خاموش ہو جاتی ہے۔ میلاد پر منہ کھولنے والوں 31 نائٹ کی مذمت پر تم منہ نہیں کھولتے، تم قوم کو نہیں بچاتے۔ میلاد میں کوئی جوان زنا نہیں کرتا، وہ تو مصطفیٰ کے گیت گاتا ہے، پھر تمہیں برا لگتا ہے۔ اس رات تو لوگ زنا کرتے ہیں، عیاشیوں کے اڈوں پر جاتے ہیں۔ کتنی وہ نوجوان بچیاں ہیں جن کی عصمت اسی رات کو تار تار کی جاتی ہے۔ آج کی رات جتنا نشہ ہوتا ہے شاید ہی کسی رات میں اتنا نشہ ہوتا ہو۔ آج کی رات جتنی شراب پی جاتی ہے۔ سال گزشتہ میں جو ہے امارات کے سفر میں تھا، وہاں کے احباب نے مجھے بتایا جس وقت 1 جنوری کی صبح ہوئی تو لاج کے باہر اتنی بوتلیں دیکھی گئی شراب کی کہ اللہ اکبر، اگر اسے کسی کنویں میں ڈالا جاتا تو شاید کنواں اس بوتلوں کی وجہ سے بھر جاتا۔ آپ اندازہ فرمائیں پوری دنیا کے اندر یہ نحوست عام ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ یہ ہم اہل سنت کا مقدر ہے، جو راتیں منانے کی ہوتی ہے ہم مناتے ہیں، اور جن راتوں پہ پابندی لگانی ہوتی ہے ہم ان پہ پابندی لگانا بھی جانتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کتنی افسوس کی بات ہے 31 نائٹ۔ اور سن لو، میں یہ بات صرف مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہندوستان کے رہنے والے ہر بھارتی سے کہہ رہا ہوں، 31 نائٹ یہ ہندوستانیوں کا تہوار نہیں، نہ مسلمانوں کا نہ ہندوؤں کا، یہ تہوار اپنا نہیں ہے، ہندوستانیوں کا نہیں ہے۔ اور پھر کوئی تہوار زنا کر کے تو منایا نہیں جاتا، کوئی تہوار شراب پی کر تو منایا نہیں جاتا۔ یہ ہندوستان ہے، محبتوں کی زمین ہے، حیا کی زمین ہے، غیرت کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین کا تقدس بحال کرو۔ یہاں میں ایک بات اور کہوں گا، آج کل کچھ لوگوں کو بڑی شرارت سوجی ہے مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے، اور انہیں کہا جا رہا ہے، ان کے اپنے بھی سمجھا رہے تو کہتے ہیں یہ تو گھر لوٹنا ہے، اس لیے کہ پہلے مشرک تھے اب ہم پھر انہیں مشرک بنا رہے ہیں۔ تمہیں اتہاس پتہ نہیں ہے ہندوستان کا، تمہیں تاریخ پتہ نہیں ہے ہندوستان کی۔ ہندوستان کے اندر سب سے پہلا آنے والا مذہب اسلام ہے۔ ابھی عرب کو اسلام کا نام بھی پتہ نہیں تھا، تب سے ہندوستان اسلام کو جانتا ہے۔ بڑی ذمہ داری سے عرض کروں گا، دنیا کے اندر سب سے پہلی اذان ہندوستان میں ہوئی ہے، دنیا میں پہلی نماز ہندوستان میں ہوئی ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان بڑا تقدیر والا ہے۔ آپ کو ابھی پتا چلے گا، جو تاریخ جانتے ہیں وہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہندوستان میں اسلام بدیسی مذہب ہے۔ یہ بدیسی نہیں ہے، یہ اس دیش کا سب سے پرانا سب سے قدیم مذہب ہے۔ مذہب پرانا نہیں ہوتا، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلا اور قدیم مذہب اسلام ہے۔ اس لیے کہ تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا انسان اگر کسی زمین پہ اتارا گیا ہے تو ہندوستان کی زمین پہ اتارا گیا ہے۔ اسی انسان کو اسلام کے عقیدے میں آدم علیہ السلام کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں ابھی عرب میں آدم نہیں پہنچے، یہ پہلا انسان ہے جو نور مصطفیٰ پیشانی میں لے کر آتا ہے۔ سب سے پہلے اگر زمین کے کسی حصے نے نور مصطفیٰ کو دیکھا ہے تو ہندوستان کی زمین نے دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام زندہ باد، جشن عید میلاد النبی۔ آدم علیہ السلام
जमीन पे आते हैं। जन्नत के अंदर उजाला ही उजाला था, यहां जमीन पे अंधेरा था। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मेरा आदम अंधेरे की वहशत से घबराता है, जा और जा करके उसके दिल की वहशत दूर कर दे। अर्ज़ के मौला कैसे दूर करूं? इरशाद हुआ जाकर आदम के करीब खड़े रहकर अजान पढ़ दे, उसकी वहशत दूर हो जाएगी। तो आदम तो थे हिंदुस्तान में, तो जिब्रील मुअज्जिन बनकर और आए कहां? हिंदुस्तान में आए। सबसे पहले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा अगर बुलंद हुई है तो हिंद में हुई है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा अगर बुलंद हुई है तो हिंद में हुई है। घर लौटने की तहरीक कैसी? घर तो तुम लौटो। जो खुद घर में होता है वो लौटा नहीं करता, जो निकल जाता है वो लौटा करता है। हम तो अपने घर में है, दुनिया के बुतकतों में। पहला वो घर खुदा का, हम पासबां हैं उसके, वो पासबां हमारा। काबा बनाया है हिंदुस्तानी ने। सबसे पहले काबे की तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की है। काबा तामीर आदम ने किया है और वो पहले जमीन हिंदुस्तान पर आए हैं। तो पता चला हिंद का रहने वाला मक्के में जाके काबा बनाता है। अगरचे वो मौलूदुन नबी होने की वजह से बेशक हिंद से अफजल है, हम उसे माज़अल्लाह हिंद के बाद का दर्जा नहीं देते। हिंद हिंद है, लेकिन मुस्तफ़ा के कदम उस जमीन ने चूमे हैं, उसकी बात ही अलग है। सबसे पहले नमाज भी हिंद की जमीन पे पढ़ी गई है। 300 साल के बाद जब आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई तो अंधेरा छटने लगा। खुशी में आपने 2 रकअत पढ़ी जिसको हम फजर कहते हैं। आदम थे हिंद में तो नमाज कहाँ पढ़ी? पहले अजान यहाँ हुई, पहली नमाज यहाँ हुई, पहला मुसलमान यहाँ आया। फिर हम विदेशी कैसे हो गए? इस्लाम विदेशी कैसे हो गया? इस्लाम तो यहाँ का सबसे कदीम मजहब है। इसलिए तारीख जा करके पढ़ो, तारीख का मुताला करो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था, दुनिया आज हमें देखकर, हमारी गफलत को देखकर, अमल से दूरी को देखकर, जराइम को देखकर, गुनाह को देखकर नाजायज फायदा उठा रही है। वो जानते हैं जो हम करते हैं वो ये भी करते हैं। हम शराब पीते हैं, ये भी पीते हैं। हम लड़कियों के साथ बदफेलियां करते हैं, ये भी करते हैं। हम नाचते हैं, ये भी नाचते हैं। हम दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकते हैं, ये भी फेंकते हैं। एक बात आपसे अर्ज करूं, आज दोस्तों का सर्कल बड़ा काम आता है। दोस्त कहते हैं ना यार, दोस्ती वही है जो हर जगह काम आए। और कहाँ काम लेते हैं? माज़अल्लाह, बड़ी माज़रत के साथ मैं ये बात कहने में कतई तौर पर आर महसूस नहीं करता कि मैं अपनी कौम की खराबी उनके सामने रख दूं। अच्छा लगे तो अच्छी बात है, बुरा लगे तो माफ़ करके जाइएगा। आजकल दोस्तों को कहा जाता है फला लड़की से मेरा अफेयर है तो मेरा साथ नहीं देगा। दोस्त अगर साथ न दे तो फिर दुश्मनी हो जाती है, और अगर वो साथ दे वो सबसे बड़ा मोहसिन। मैं तुम्हें कहता हूँ साथ न देना, दोस्तों को समझाओ, उनकी इस्लाह करो। आका ने फरमाया सच्चा दोस्त वो है जब तुम खुदा को भूल जाओ तो वो तुम्हें याद दिलाए। लेकिन याद रखना, अगर तुमने चमचागिरी और दोस्त के साथ लड़कियों के मामले में दलाली करने की कोशिश की तो तुम्हारा घर भी महफूज न रहेगा। एक बात बताकर गुजर जाऊं, एक मुफक्किर ने बहुत जो है वो हुस्न की मजम्मत पर किताब लिखते हुए एक वाकया दर्ज किया है। 2 दोस्त हैं, दोनों में आपस में बड़ी मोहब्बत है और दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती है। एक दोस्त दूसरे के पास आता है, कहता है यार मुझे एक से प्यार हो गया, क्या तू मेरी मदद नहीं करेगा? उसने कहा क्यों नहीं, मैं तेरा दोस्त हूं, तेरे लिए जान दूंगा, जहां तेरा पसीना बहेगा खून बहा दूंगा। और फिर जब ये जुमले सुने तो उसने कहा अपने मोहल्ले के इमाम साहब है ना, उन्हीं की बीवी से मुझे प्यार हो गया है। देख अब वो इमाम साहब नमाज पढ़ाकर फौरन घर आ जाते हैं, इसलिए उनकी बीवी से मुझे बैठकर बात करने का मौका नहीं मिलता, मुलाकात करने का मौका नहीं मिलता। अगर तू एक काम
کام کر کہ امام صاحب کے پاس بیٹھ جایا کر, ان سے مسئلے پوچھ کر ان کو الجھا دیا کر, اور پھر لمبا وقت ہوگا میں ملاقاتیں بھی کر لوں گا, باتیں بھی کر لوں گا, 5 وقت مجھے ملاقات کا موقع ملے گا. دوست تھا قذاب, جھوٹا, نفس کا اور فریب خوردہ تھا نفس کے حوالے سے. اس نے اپنے ظالم دوست کو گناہ پر مدد کی. قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اگر مدد کرنے کا شوق ہے تو نیکی میں پرہیزگاری میں مدد کرو, گناہ میں مدد مت کرو. گناہ میں مدد کرنے کا انجام اچھا نہیں ہے. اے میری قوم کے جوانوں, وہ دوستی جو تمہیں گناہ پر مدد کے لیے ابھارتی ہے تمہیں جہنم میں لے جائے گی, تمہیں خسارے میں لے جائے گی. اللہ اکبر. اس نے کہا ٹھیک ہے میں جا کر کے اس امام کے پیچھے نماز پڑھوں گا, اسے اتنا الجھاؤں گا کہ تجھے بہت وقت ملے گا, اور 5 ٹائم نہیں تو 4 ٹائم تو اچھا موقع ملے گا. فجر میں نہیں آتا تھا, چاروں ٹائم جو ہے امام کو آ کر مسئلوں میں الجھا دیتا تھا. ایک دن اس کو احساس ہوا یار آخر امام ہے, عالم ہے, حافظ قرآن ہے, سینکڑوں لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, ان کی بیوی سے میرا دوست بدکاری کرتا ہے, سچی بات مجھے امام کو بتا دینا چاہیے تاکہ, اور معافی بھی مانگ لینا چاہیے. احساس ہوا, احساس بڑی عظیم چیز ہے, احساس ہوا امام سے معافی مانگ لوں, ساری بات بتا دوں تاکہ یہی معاملہ کلیئر ہو جائے, امام معاف کر دے گا, اللہ کی بارگاہ میں پکڑ نہیں ہوگی. وہ آیا اور بیٹھ کر کہا امام صاحب میں بہت بڑا مجرم ہوں, میرا دوست آپ کی بیوی سے پیار کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ آپ جلدی جاتے ہیں تو جلدی گھر نہ جائے, مجھے مسئلے پوچھنے نہیں ہوتے, آپ کو الجھانا میرا مقصد ہوتا, اس لیے میں گھنٹوں آپ کو الجھا لیتا تھا. امام نے مگر حیرت سے کہا مگر ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے, پھر وہ میری کس بیوی سے پیار کرتا ہے, میری کس بیوی سے محبت کرتا ہے. میں مسجد میں کہتا ہوں چل میری ماں سے پوچھ لے, بوڑھی ماں سے, کہ میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے. اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ جب امام کی شادی نہیں ہوئی ہے تو پھر وہ کس کی بیوی سے جا کے دل بہلاتا ہے. جب اس نے تحقیق کی تو پتا چلا امام تو غیر شادی شدہ تھے, اس نے اپنے دوست کو جھانسا دے کر اس کی بیوی کے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کی ہے. یاد رکھو جرم کا انجام اچھا نہیں, پاپ کا انجام اچھا نہیں, گناہ کا انجام اچھا نہیں. دوسروں پہ نظر اٹھانے والوں اپنے گھر کا خیال کرو, دوسروں کی عصمتوں کو تار تار کرنے والوں اپنے گھر کی عورتوں کا خیال کرو, خدا کے لیے بدل ڈالو. ہم وہ لوگ نہیں جو بیٹی کی عصمتوں سے کھیلیں, ہم وہ لوگ نہیں جو نشے میں چور ہو جائیں. ہم دنیا کو نشے سے بچانے کے لیے آئے ہیں, ہم دنیا کو گناہ سے بچانے کے لیے آئے ہیں. یہ بدترین فعل جو 31 کے نام پر جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر عام کیا جا رہا ہے, اس کی مذمت کرو. یہ ہمارا تہوار نہیں, ہمارے پاس خوشیاں منانے کا بھی ہمارا اپنا مزاج ہے. اور سنو, نشے کے ذریعے سے خاص طور پر ہماری قوم کو مفلوج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دنیا جانتی ہے جس دن مسلمان بن گیا اس دن پوری دنیا کے چپے چپے پر اسلام کا پرچم لہرے گا. اس لیے وہ تمہیں اسلام کے قریب نہیں آنے دینا چاہتے. کبھی شباب کے ذریعے, کبھی شراب کے ذریعے, کبھی ڈرگ کے ذریعے, نشے کے الگ الگ دواؤں کے ذریعے وہ تمہیں اتنا الجھا دینا چاہتے ہیں کہ تم اپنے نفع و نقصان کا فرق نہ کر سکو. تم موت کے منہ میں جا رہے ہیں. ہو خدا کے لیے اپنے آپ کی حفاظت کرو. یہ نشہ تمہاری نگاہوں پر اثر انداز ہوتا ہے, یہ نشہ تمہیں قسطوں میں تباہ کرتا ہے, یہ نشہ تمہیں موت کے منہ میں لے کر کے جاتا ہے. نشہ وہی ہے جو تمہیں بے غیرت کر دیتا ہے, نشہ وہی ہے جو تمہاری آبرو کے حوالے سے تمہیں بے فکر کر دیتا ہے. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو. میرے اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں ایسے لوگ خسارے سے محفوظ ہیں, ایسے لوگ کامیابی کی راہ کے مسافر ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج ہمارے بچے کو بالخصوص جوانی کی دہلیز پر جو نوجوان قدم رکھتے ہیں انہیں نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے, انہیں اللہ اکبر نشے میں مبتلا کیا جا رہا ہے. اور اس کے اندر بہت سے لوگ مبتلا ہیں, اس میں ایسے سفید لباس والے بھی اور اللہ اکبر بڑی بڑی ڈگریاں والے نام نہاد ملک اور ملت کے نگہبان اور پاسبان کہلانے والے بھی اس لعنت میں گرفتار ہے. یاد رکھو اپنے بچوں پہ نگاہ
نگاہ رکھو، اپنے بچوں کے حوالے سے خیال کرو، تمہارا بیٹا اٹھتا کس کے ساتھ ہے، بیٹھتا کس کے ساتھ ہے، اس کی رات کہاں گزرتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، رات کو ضائع کرنا یہ اسلام کے قانون کے خلاف ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش کیا۔ رات آرام کی چیز ہے، رات عیاشیوں کے لیے نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے رات کو آرام نہ کیا انہوں نے راتوں کو اللہ کو یاد کیا۔ صوفیہ فرماتے ہیں لوگوں کو دن اچھا لگتا ہے، جن کے دل اللہ سے لگ جاتے انہیں رات اچھی لگتی ہے۔ جیسے رات کا انتظار کرتے ہوئے پرندے شام کو اپنے گھونسلوں کی طرف جاتے ہیں، ویسے اللہ والے شام کے وقت عبادت کی تیاری کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے رات کی عبادت بڑی پرکیف ہوتی ہے، رات کی عبادت بڑی پرنور ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا جب سارا زمانہ سو جاتا ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے جو لوگ اٹھ کر کے میرے لیے عبادتیں کرتے ہیں میں ان لوگوں کی فریاد کو سنتا ہوں، ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ اور مجھے سب سے زیادہ وہ نمازیں پسند ہے جو رات کے آدھا پہر گزرنے کے بعد کی